بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تعالى أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا حول ولا قوة إلا بك لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی وہ موضوع ہے سنت اور اہل سنت کا مقام و مرتبہ۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آج کے خطبہ جمعہ میں دو اہم عناصر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ پہلی چیز کہ سنت کیا ہے، سنت کی کتنی اہمیت ہے، اور اگر کوئی اس سنت پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ برادران اسلام، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ سنت کیا ہے۔ اگر ہم عام ڈکشنری، عام لغت میں سنت کا معنی تلاش کریں تو عربی زبان کا یہ لفظ، اس کے معنی ہوتے ہیں طریقہ اور راستہ۔ کہا جاتا ہے السنت، تو اس کا عام معنی کیا ہے؟ طریقہ اور راستہ۔ اب وہ طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، وہ راستہ برا بھی ہو سکتا ہے، وہ طریقہ برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسے عربی میں سنت کہتے ہیں، السنت کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے کہا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے تم سے پہلے لوگوں میں۔ تو سنت کا عام معنی قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے مطابق راستہ یا طریقہ ہے۔ ایسے ہی بڑے مشہور صحابی ہیں
ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، سنن ابی داؤد کی روایت ہے اور حدیث صحیح سند سے آئی ہے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی سنت الاذان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آذان کا طریقہ بتلائیے، آذان کیسے دی جائے۔ تو اس آیت اور حدیث کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سنت کا عام معنی راستہ اور طریقہ ہے۔ اب وہ راستہ اور طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں، یہ تو عام لغت میں معنی ہے۔ محدثین کی اصطلاح میں سنت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، محدثین نے الگ الگ اعتبار سے سنت کی تعریف کی ہے۔ میں نے تمام تعریفوں کو جب جمع کیا تو ایک جامع تعریف جو مجھے سمجھ میں آئی میں یہاں لکھ کر کے لایا ہوں۔ محدثین کہتے ہیں ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ہر وہ تقریر، انشاءاللہ ان الفاظ کی میں وضاحت کرتا ہوں آپ کے سامنے، بس آپ سنیں پہلے، کہ ہر وہ قول، ہر وہ فعل اور ہر وہ تقریر اور ایسے ہی ہر وہ صفت خلقیہ اور صفت خلقیہ جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے۔ اب آئیے ذرا اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ ہر وہ قول یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں کہی وہ آپ کی سنت ہے۔ ہر وہ فعل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کام کر کے دکھلائے وہ سب آپ کی سنت ہے۔ ہر وہ تقریر یعنی آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا لیکن آپ نے اسے منع نہیں کیا، اس عمل کو برقرار رکھا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ایسے ہی صفت خلقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق جن صفات پر ہوئی، جیسے آپ کی قد کاٹی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی، تو آپ کی جو صفت خلقیہ ہے، آپ کی جو تخلیقی صفات ہے، اگر اس کو کوئی فالو کرے، اس کی اتباع کرے تو وہ سنت پر عمل کرتا ہے۔ اور ایسے ہی صفت خلقیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اخلاقی صفات ہیں، جتنے آپ کے اخلاق ہیں، ان اخلاق پر اگر کوئی عمل کرے تو وہ سنت پر عمل کرتا ہے۔ یہ سنت کی جامع تعریف ہے جسے امام سخاوی، امام بیضاوی، امام ابن حزم، امام شاطبی اور امام عجاج خطیب وغیرہ نے یہی تعریف کی ہے کہ ہر قول، فعل، تقریر اور صفت خلقیہ اور صفت خلقیہ جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے اسے کیا ہے؟ سنت کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو سب کو سمجھ میں آئی؟ اب آئیے سنت کا مقام کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتلا دوں، عموماً ہم بڑے بڑے مولویوں سے سنتے ہیں کہ حدیث الگ چیز ہے اور سنت الگ چیز ہے، تو یہ ان کی جہالت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حدیث اور سنت میں صرف لفظی اعتبار سے فرق ہے کہ سنت سین، نون اور تا سے لکھا جاتا ہے اور حدیث ہا، دال یا سا سے لکھا جاتا ہے، ورنہ معنوی اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ جو سنت ہے وہی حدیث ہے، جو حدیث ہے وہی سنت ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ اب آئیے، عموماً ہم ایک بات سنتے ہیں کہ قرآن حدیث، قرآن سنت، سنتے ہیں نا؟ کسی کو جب ہم کہتے ہیں دلیل دینے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ پہلے دلیل قرآن سے پھر سنت سے۔ تو قرآن اور سنت یہ ترتیب میں ایک اور دو نمبر پر ہے، ترتیب میں، دلیل کے طور پر نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ صحیح حدیث کی صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی اہمیت قرآن مجید کی آیت کی ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ محترم جامع سلفیہ بنارس کے اندر شیخ محترم نے تقریباً 30 سال سے زیادہ صحیح بخاری پڑھائی ہے، حالیہ میں فوت ہوئے شیخ عبدالسلام مدنی رحمہ اللہ۔ اب ہمیشہ کلاس میں ہم لوگوں کو صحیح بخاری پڑھاتے وقت ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو قرآن اور حدیث ایک اور دو نمبر ہم نے دے کے رکھا ہے یہ ترتیب میں ہے، ورنہ دلیل میں جتنی اہمیت قرآن کی آیت کی ہے اتنی ہی اہمیت حدیث اگر صحیح سند سے ثابت ہو جائے تو اس کی ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو، یہ بات آپ اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے، بٹھا لیجئے کہ قرآن اور حدیث جو ہم کہتے ہیں یہ ترتیب ہے، حجت میں دونوں ایک دوسرے کے برابر ہیں، کسی میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آئیے سنت کا مقام میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ جو آدمی
سنت کو لازم پکڑ لے. یہ سنت ہی ہے جو بندے کو ہر قسم کے فتنوں سے بچانے والی ہے. اب معاشرے میں فتنے شبہات کے فتنے ہیں, شہوات کے فتنے ہیں. شبہات کے فتنے آج نوجوانوں کی اکثریت شہر حیدرآباد میں, چاہے وہ انجینئر علی مرزا کو سننے والے ہوں یا وہ کسی کو بھی سننے والے ہوں, فتنہ انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں. فتنہ انکار حدیث کی طرف جا رہے ہیں. یہ شبہات کے فتنے ہیں جو آپ کے دین میں آپ کو شک و شبہ میں ڈال رہے ہیں. یہ سنت ہی ہے جو آپ کو اس شک و شبہ سے نکالنے والی چیز ہے. شہوات کے فتنے ہیں. انسان بدکاری میں, برائی میں, بے حیائی میں پڑا ہوا ہے. اس بدکاری اور بے حیائی اور برائی سے نکلنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اور آپ سنت کو لازم پکڑے. یہ میری اپنی بات نہیں ہے, کائنات کی سب سے عظیم شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے. صحیح مسلم, مسند عبد بن حمید, سنن نبی داؤد, سنن بن ماجہ کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, آپ نے کہا ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم به کتاب اللہ وسنت کتاب اللہ وانتم تسألون عنی فما انتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت واديت ونصحت قال باصبعه السبابة يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں ارشاد فرمایا, اے میرے اصحاب, میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اگر تم نے اسے لازم پکڑا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے, راہ راست سے بھٹکو گے نہیں. آپ نے کہا اللہ کی کتاب چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. پھر آپ نے کہا ان قریب تم سب سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرنے والا ہے, نبی کے اس قول کے مطابق کس چیز کے بارے میں؟ آیا نبی نے اللہ کی کتاب کو پہنچایا یا نہیں؟ آیا نبی نے اللہ کے دین کی دعوت دی یا نہیں؟ آیا نبی نے اللہ کے جانب سے جو سنتیں سکھلائی گئی انہیں پہنچایا یا نہیں؟ نبی نے اپنی باتوں کے ذریعہ قرآن مجید کو واضح کر کے بتلایا یا نہیں؟ یہ سوال کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ یہی تم سے سوال کیا جائے گا, تم میرے بارے میں اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ صحابہ نے کہا اللہ اکبر, قالوا نشهد انك قد بلغت, اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے تبلیغ کر دی, ہم تک ایک ایک قرآن کی آیت اور ایک ایک سنت کو پہنچا دیا, وَأَدَّيْتَ امانت کو ادا کر دیا, وَنَصَحْتَ اور آپ نے نصیحت کر دی, ہمیں خیر خواہی کا معاملہ ہمارے ساتھ پورا کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنے اس انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور لوگوں کے جانب اشارہ کر کے کہا اللہم فاشہد, اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا, اے اللہ تو ان پر گواہ رہنا کہ میں نے قرآن بھی پہنچا دیا, اللہ جو تو نے مجھے سنت دی وہ سنت بھی پہنچا دی, اللہ میں نے دین کو مکمل ان تک پہنچا دیا ہے. اب اگر اس کے بعد کوئی اس راہ کو چھوڑ دے, سنت کے طریقے کو چھوڑ دے, وہ اپنے نصیبے میں, وہ اپنے حصے میں گمراہی کو لے کر کے آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ, امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان کے تعلق سے ابن وہب رحمہ اللہ نے کہا کہ ہم امام مالک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں نے سنت کا تذکرہ کیا تو امام مالک نے کہا السنت سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها غرقا. سنت نوح علیہ السلام کے کشتی کے مشابہ ہے, سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو آدمی اس کشتی پر سوار ہو گیا, جو آدمی اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا, اور جو آدمی اس کشتی سے پیچھے رہ گیا گمراہی, ناکامی, نامرادی اور دین کا ختم ہو جانا اس کی قسمت میں آنے والا ہے. یہ امام مالک کے قول ہے. ہر اہل الحدیث کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی زندگی میں قرآن مجید کے بعد اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ سنت کی
ہے، کیونکہ یہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہم اور آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں ڈوب کر کے مر گیا، چاہے وہ سید زادہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو نبی کے خاندان سے کہنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ سنت سے دور ہے، اللہ کی قسم وہ ہلاک ہونے والا ہے، وہ ہلاک ہونے والا ہے. یاد رکھیں آپ اس چیز کو. ایسے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سنت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا رب، آج ہم نے اسی شہر میں کئی علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ سنت کے چکر میں نہ پڑنا، سنت کے چکر میں پڑو گے گھوم جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. یہ کھلے عام یہ ٹی وی چینل پر بیٹھ کر جاوید احمد غامدی ہو، یا وہ کینیڈا میں رہنے والا محمد شیخ ہو، یا انجینئر علی مرزا ہو، یہ کھلے عام سنت کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے نوجوانوں کی غیرت پر کہ تمہاری غیرت کیسے ان باتوں کو برداشت کرتی ہے. جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب الاعتصام کے اندر ذکر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق نے کہا، لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به انی اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن چیزوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان میں سے ایک چیز بھی چھوڑنے والا نہیں ہوں. مجھے ڈر ہے اگر میں نے نبی کی ایک سنت چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے گمراہ کر دے. یا رب، یہ ابو بکر صدیق کے کلمات ہیں جو اس امت کے سب سے سچے شخص ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے ایک سنت بھی اگر میں نے چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے دل کو پھیر دے، گمراہی میرے نصیبے میں آئے. اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں بیان کرتے ہوئے کہا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ. جو لوگ سنت کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ آج سنت کے مقابلے میں اپنے اماموں کی بات کو لے کے آتے ہیں، جو آج سنت کی مخالفت میں اپنے ولیوں کی بات لے کر کے آتے ہیں، جو آج سنت کی مخالفت میں اپنے بزرگوں کی بات لے کے آتے ہیں، جن کے سامنے جب نبی کی سنت بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فلاں امام نے یہ کہا، فلاں صحابی کو ہم نے ایسے کرتے دیکھا. لوگوں سنو، رب کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اگر تم نبی کی سنتوں کو چھوڑنے سے باز نہ آئے، اگر تم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑنا نہ چھوڑا، تو سنو اللہ تعالیٰ تمہیں یا تو دنیا میں فتنے میں ڈال دے گا اور قیامت کے دن تو تم دردناک عذاب کی طرف گھسیٹ کر کے لے جائے جاؤ گے. یا رب، یا رب، یا رب، یہ اتنا اونچا مقام ہے سنت کا. آج ہماری اکثریت سنت کے مقام سے ناواقف ہے، سنت کے مرتبے کو نہیں جانتی. پڑھیے قرآن مجید. میں نے آپ نے یا کسی امام نے نبی کی سنت کی اتباع نہیں کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی قرآن مجید کے اندر سنت کی اتباع کا حکم دیا ہے. جو لوگ کہتے نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، سنت کی ضرورت نہیں، حدیثوں کی ضرورت ہے، انہیں بتلائیے تم جس قرآن کو اپنے لیے کافی کہتے ہو اسی قرآن نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم سنت کی اتباع کرو. قرآن مجید پڑھیے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. رسول جو دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. کائنات کے رب کی قسم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مال بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ زمین جائیداد بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے، آپ غلام اور موالی بانٹنے کے لیے نہیں آئے تھے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم پر قائم رکھا، دین اسلام جیسی نعمت دی اور اس کی تبلیغ کا حکم دیا. اسلام جیسے قرآن کی اتباع کا نام ہے ویسے ہی اسلام سنت کی اتباع کا بھی نام ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی جو تمہیں دے اسے لے لو اور نبی جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. ایسے ہی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 132 پر ہی اللہ نے کیا کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہو سکتا ہے اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرما دے. اور اگر جان بوجھ کر کے میری اس بات کو آپ لکھ لو
شاید میری باتیں آپ کو کڑوی لگے لیکن یہ حقیقت ہے. جان بوجھ کر کے اگر کوئی آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ کفر پر مرتا ہے. یہ میری اپنی بات نہیں ہے, لکھ لینا یہ آیت کریمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 میں اللہ نے کہا قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اے نبی کہہ دیجئے لوگوں تم اللہ کی فرما برداری کرو, قرآن کی اتباع کرو, اور لوگوں تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو, نبی کی سنتوں کی اتباع کرو. یاد رکھو اگر تم نے منہ موڑ لیا, کہیں قرآن کو لیا اور سنت کو چھوڑ دیا, یا سنت کو لیا قرآن کو چھوڑ دیا, منمانی زندگی گزاری, فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ میری اپنی بات نہیں ہے. آج جو سر عام سنت کی مخالفت کرتے ہیں, آج جو سر عام سنت سے منہ موڑتے ہیں, انہیں بتلائیے کہ سنت کی مخالفت, سنت سے منہ موڑنا یہ صریح کفر ہے, جسے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے. سنت کا مقام دیکھیے. آج ساری دنیا کے اندر چاہے وہ مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو, اس کے ہاں ایک بڑی اہم بات چل رہی ہوتی ہے کہ آخر مسلمان متحد کیوں نہیں ہوتے ہیں, مسلمانوں میں اتحاد کیوں نہیں ہے. آپ بریلوی بھائیوں کو لیجئے, دیوبندی بھائیوں کو لیجئے, جماعت اسلامی والوں کو لیجئے, اخوانیوں کو لیجئے, رافضی اور شیعوں کو لیجئے, یا ہم اہل الحدیث کو لیجئے, ہم سارے مل کر کے کوئی نہ کوئی فارم بناتے ہیں, کسی نہ کسی فارم کے نام سے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے, اتحاد نہیں ہوتا ہمارے درمیان. وجہ کیا ہے؟ آپ اگر کینسر کے مریض کو بخار کی دوا کھلائیں گے تو اس کی شفایابی ممکن نہیں ہے. شفایابی ممکن نہیں. سر میں درد ہو اور مالش پیر میں لگائی جائے تو سر کا درد اس سے نہیں جاتا ہے. ایسے ہی اس اتحاد کی بیماری کا جو صحیح علاج ہونا چاہیے تھا, آج اس علاج کی تلاش میں کوئی نہیں ہے, اس علاج کے بارے میں بات کوئی نہیں کرتا. ہاں, اتحاد کی سب بات کرتے ہیں. اللہ کے بندو, اتحاد تبھی ممکن ہے جب تم توحید کے ساتھ سنت کو لے کر کے آؤ گے. توحید کے ساتھ سنت کو لے کر کے آؤ گے. قرآن مجید پڑھیے, اللہ رب العالمین سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اے نبی, آپ کے رب کی قسم ہے, ان میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس کے اختلاف میں نبی کے فیصلے کو نہ مان لے. نبی کے فیصلے کو نہ مان لے. اختلاف ہونا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. یاد رکھیں میری اس بات کو. اختلاف ہونا کسی مسئلے میں یہ کوئی خرابی, قباحت اور غلط بات نہیں ہے. ہاں, اختلاف میں دلیل کے آ جانے کے بعد اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹے رہنا یہ بہت غلط بات ہے. آپ مسئلہ لے کے آئے, چھوٹی سی مثال ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ لیجئے, رفع الیدین کا مسئلہ لیجئے, امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھنے کا مسئلہ لیجئے, یا عقیدے کے باب میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, اللہ کے صفات کی بات لیجئے. ہم اپنے اپنے اماموں کی باتوں کو لے کے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اختلاف حل نہیں ہوتا, اختلاف کا حل نہیں ہے. یہی وجہ ہے. اگر سارے لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے کہ ہمیں اپنے اماموں سے آگے بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو دیکھنا ہے, آپ کے اعمال کو دیکھنا ہے, اتحاد ممکن تھا.
اور یہی وجہ ہے میں عموماً کہتا ہوں وہ آپ سب کو بھی بتلا رہا ہوں. امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی کے اندر چاروں ائمہ کے اقوال نقل کیے ہیں اور ائمہ نے بھی اتحاد کا یہی ذریعہ بتایا کہ میری سنت یعنی میری باتوں کے آگے سنت کو نہ چھوڑنا, ہاں میری بات چھوڑ دینا, سنت کو لے لینا. اللہ نے اسی بات کی یہاں پر وضاحت کی کہ اختلاف غلط بات نہیں ہے. اختلاف ہونے کے بعد اگر آدمی سنت کے راستے کو چھوڑ دے تو وہ اختلاف میں رہے گا, لیکن اگر سارے لوگ سنت پر چلے آئے, سارے لوگ کہاں چلے آئے؟ سنت پر. اب دیکھیے ایک مثال دیتا ہوں, داڑھی کی مثال. ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, مسجد عباد الرحمان میں بیٹھا ہوا تھا. ایک میرے بہت قریبی دوست ہے, وہ آ کے بیٹھ گئے کہ شیخ داڑھی جو ہے ایک مشت رکھنی ہے یا اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دینی ہے. میں نے پوچھا آپ کہاں پڑھے؟ بولے میں ایک مفتی صاحب ہے طارق مسعود صاحب, ان کی تقریر سن رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشت داڑھی رکھا کرتے تھے. میں نے کہا آسان سا سوال پوچھا, مفتی صاحب نے یہ نہیں بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی؟ سیدھی سی بات ہے. میں نے پوچھا مفتی صاحب نے یہ نہیں بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کیسی تھی؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ایک خاص مسئلے میں ہے. آپ جب حج کے لیے جاتے تو اللہ نے کہا حج کرنے کے بعد بالوں کو منڈالو. وہ سر کی بالوں کے ساتھ داڑھی کے بال کو ایسے پکڑتے اور ایک مٹھی کے بعد مسواک پر رکھ کے چاقو سے کاٹ لیتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تو سینے مبارک تک تھی, آپ نے تو کبھی کاٹا نہیں, کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کیا. کیا مفتی صاحب نے سیرت نہیں پڑھی ہے؟ یا آپ میں سے کون ہے جو سیرت رسول نہیں پڑھنے والا ہے؟ ہر آدمی جانتا ہے. لیکن کیا ہے, اس سنت کو ہم نے چھوڑا اپنے امام کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے. اگر وہاں نبی کی سنت کو لازم پکڑا جاتا تو شاید اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے ہمارے اوپر رحم کر دیتا, شاید اللہ رحم کر دیتا. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی کے فیصلے کو خالی ماننا نہیں ہے, وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, فیصلہ ماننے کے بعد اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا, خلاص ختم. میرے نبی کی بات آ گئی, اب دنیا میں ہر ایک سے محبت کرتا ہوں, میرے باپ سے, میری ماں سے, میرے اساتذہ سے, میرے ائمہ سے, اولیاء سے, بزرگوں سے, ہر ایک سے محبت ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے بھائی, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں سنن ابی داؤد, جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا, تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعدوا علیها بالنواجذ الی آخر الحدیث. حدیث بڑی لمبی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب تم اختلاف دیکھو تو اختلاف کو حل کرنے کے لیے میری سنت کو اور میرے بعد میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. بعض مولویوں نے اس حدیث کا تھوڑا الگ ہی مفہوم نکال لیا ہے. ہاں یہ حضرت عمر کی سنت ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا فلاں چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نا, اچھا وہ چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے عمل کو پیش نہیں کرتے, اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے نبی کے عمل کو پیش نہیں کرتے. کیا کرتے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ خلفاء راشدین کے عمل کو لے کے آتے. اور جب آپ کہیے تو کیا کہتے ہیں؟ اہل حدیث صحابہ کے گستاخ ہیں. اہل حدیث کیا ہے؟ صحابہ کے گستاخ. ایسے لوگوں کو بتلائیے. اللہ رب العزت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دقیق بات کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا, یعنی خلفاء کی انہی سنتوں کو لازم پکڑنا ہے جو نبی کی سنتوں کی مخالفت میں نہ ہو. یہ سمجھائیے ان کو, یہ اصل نقطہ ہے. ائمہ جو ہے, ائمہ اربع, ہم ان کا احترام کرتے, ان کی باتوں کو مانتے ہیں, لیکن انہی باتوں کو جو نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہے. نبی کی سنت کے خلاف کائنات میں کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی, کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی, چاہے وہ جو بھی ہو, کائن من کان, جو بھی ہے, اللہ اس پر رحم فرمائے, لیکن نبی کے بات کے آگے کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی.
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سمجھائی وہ یہ ہے کہ جب کوئی مسئلہ نبی کی سنت میں نہ ملے تو خلفاء کے ہاں تلاشنا، لیکن جو مسئلہ یہاں سے نکالیں گے وہ بھی نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ کی زندگی، کسی صحابی کی زندگی سے ایک عمل کوئی مجھے ثابت کر کے دکھا دے کہ کسی صحابی نے نبی کی سنت کے مقابلے میں خلفاء راشدین میں سے کسی کی سنت پر یا کسی کے طریقے پر عمل کیا ہو۔ انشاءاللہ قیامت کی صبح ہو جائے گی لیکن کوئی ایک دلیل لے کر کے نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ بہرحال یہ سنت کا مقام تھا۔ اب مسئلہ ہے ہم اور آپ اہل سنت میں سے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ حاسدین اور اہل الحدیث سے بغض رکھنے والے اہل الحدیث کو بدنام کرنے کے لیے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا۔ آئیے میں آپ کو آپ کا مقام یاد دلا دوں، بس میں یہی چاہتا ہوں ہماری اور آپ کی یاد دہانی ہو جائے، ہمارے اور آپ کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، ہم اپنے مقام کو سمجھ لیں کہ ہم کہاں ہیں۔ یاد رکھیں معاشرے کے اندر سنت کی مخالفت یا کہہ لیجئے سنت کے تعلق سے تین طبقے کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا طبقہ وہ ہے جو سنت و حدیث کا انکار کرنے والا، جسے ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو سنت کو ایسے تو انکار نہیں، یعنی ایسے کان نہیں پکڑتے، آہستہ سے ایسے گھما کے یہاں سے پکڑتے ہیں۔ سنت کے انکار کرنے والے دوسرے کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اہل بدعت اور اہل تقلید میں سے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ آپ اہل الحدیث اہل سنت والجماعت کا ہے جو سنت کے اتباع کے لیے اپنی جانوں کو بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، واللہ یہ اللہ کا فضل ہے ہر اہل الحدیث پر کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس بات کے لیے چنا ہے کہ وہ اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کرے، نبی کی سنتوں پر مر مٹے۔ یہ فضل ہے اللہ رب العالمین کا، یاد رکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اہل سنت کا مقام بیان کرتے ہوئے، اللہ اکبر، امام ابن الجوزی نے ان کے اس قول کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں من رد حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی شفا ہلکۃ، جو آدمی نبی کی کسی حدیث کو رد کر دے، نبی کے کسی حدیث کا انکار کر دے، وہ آدمی ہلاک ہونے والا ہے۔ ٹھیک اس کے برعکس جو آدمی نبی کی سنت پر عمل کرے وہ آدمی کامیاب ہونے والا ہے۔ ایسے ہی اللہ اکبر، اللہ اکبر، بڑا مشہور قول ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا۔ آپ کہتے ہیں لیس فی الدنیا مبتدع الا هو یبغض اہل الحدیث واذا ابتدع الرجل نزع حلاوۃ الحدیث من قلبه، کہ دنیا میں جتنے بھی بدعتی ہیں، جتنے وہ لوگ جو سنت کے مقابلے میں بدعت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ اہل الحدیث اہل سنت والجماعت سے بغض رکھتے ہیں، اور جب ان کے دلوں سے سنت کی محبت نکل جاتی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بدعت کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور وہ اسی میں خوش ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا بڑا بہترین قول ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک مشرک کا توبہ کرنا آسان ہے بنسبت ایک بدعتی کے۔ مشرک کو اللہ کی وحدانیت سمجھائیے وہ توبہ کر لیتا ہے، بدعتی کیا ہے؟ وہ ہر چیز کو ثواب کی نیت سے کرتا ہے، وہ اسی کو اپنا دین سمجھ کر کے بیٹھا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اسی چیز کو اپنا دین سمجھے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ اسی لیے بار بار میں کہتا ہوں، معذرت میری بات کا برا نہ مانے، اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجائیے، اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجائیے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن، ابھی صبح سلون گیا تھا میں بھی مونچھ وغیرہ کٹانے کے لیے، تو ایک صاحب جو ہے اللہ اکبر شیو کرا رہے، 3 مرتبہ انہوں نے کریم لگوایا، اندر سے طبیعت کہہ رہی تھی کہ بھیا آج ان کے چمڑے وغیرہ سب نکال دو اس طرح سے۔ اس کے بعد پلک یہ آئی بروز جو ہے اس کو ٹھیک کروایا، اور کیا ہے مونچھ جو ہے تھوڑی تنی ہوئی ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندو، یہ اللہ کے نبی کی ایسی سنت ہے داڑھی جو آپ کے چہرے پر آنے کے بعد آپ نے اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کیا، یہ آپ کے ساتھ آپ کی قبر میں گئی ہے۔ اور ایک صحابی نے، غالباً میں نے سنا ہے لوگوں سے، اس کی حقیقت مجھے نہیں معلوم، سنا ہے میں نے کہ ایک شخص نے داڑھی منڈا لی، جب وہ نبی کے سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنا چہرہ پھیر لیا تھا۔ کیا ہم بھی ویسے ہی جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چہرہ پھیر لے؟
نہیں میرے بھائیو، اہل سنت کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 106 اور 107 میں اللہ تعالیٰ نے کہا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی، چہرے کچھ سیاہ ہوں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہیں، جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں، جن کا دعویٰ نہیں بلکہ عمل قرآن و حدیث پر ہے، ان کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، اور اہل بدعت کے چہرے قیامت کے دن تاریک ہوں گے اور ان کے چہروں پر بالکل موت چھائی ہوئی ہوگی، اور یہ سوگوار اللہ رب العالمین کے سامنے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ہی اہل سنت کے نوجوانوں، اہل سنت کے بزرگوں اور اہل الحدیث کی ماں اور بہنوں، میں تمہیں بتلاؤں تمہارا مقام یہ ہے۔ آج یہ سماج کے اندر تمہیں بدنام کرے، تمہیں گالیاں دے، تمہارا بائیکاٹ کرے، تم اللہ کے لیے صبر کرو، انشاءاللہ قیامت کے دن تم ایسے حوض سے پلائے جاؤ گے کہ اس حوض کا پانی پینے کے بعد دوبارہ تمہیں پیاس لگنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امت کے سارے لوگ پہنچیں گے، وہاں یہ بدعتی بھی پہنچیں گے، جب فرشتے انہیں ہاتھ کے بھگائیں گے، نبی کہیں گے یہ میری امت کے لوگ ہیں، فرشتے کہیں گے نبی آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں نئی بدعتوں کو ایجاد کیا، نبی کہیں گے سحقن دور ہو جاؤ، اور تم اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں، ہمارے بزرگوں، ہماری ماں اور بہنوں، انشاءاللہ حوض کوثر سے پلائے جاؤ گے، جس کے بعد کبھی پھر پیاس لگنے والی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اور ایسے ہی ایک آخری بات، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اہل سنت کے لیے ہی نجات ہے۔ اگر آدمی توحید پر ہے اور واقعی وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امتی یدخلون الجنہ، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے ان کے جو جنت جانے سے انکار کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون جنت جانے سے انکار کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری سنت پر، میری حدیث پر عمل کیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری سنت کی، میرے حدیث کو رد کیا، اس کی مخالفت کی، وہ خود ہی جنت جانے سے انکار کرنے والا ہے۔ تو اہل سنت تمہارا مقام یہ ہے کہ انشاءاللہ ان قریب ہم اور آپ سنتوں پر عمل کرتے کرتے جنت کے اندر ضرور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ دعا کرے اللہ رب العالمین سے کہ الہ العالمین تو ہم سب کے دلوں میں سنت کی محبت کو ڈال دے، اللہ تو ہم سب کے دلوں میں سنت کی محبت کو ڈال دے، یا اللہ تو ہم سب کو سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، یا اللہ جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تک باقی ہو اللہ تو ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو ہمیں سنت کے لیے مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین تو ہمیں سنت کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین تو ہم سب کو سنتوں کا داعی بنا دے، اللہ تو ہم سب کو توحید و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ جو بھی جن، جادو اور ان مصیبتوں میں پڑے ہیں اللہ تو ان کے معاملات کو آسان کر دے، اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں اللہ تو انہیں ایمان اور صحت کی زندگی عطا فرما دے، اللہ جن کے والدین یا کوئی ان میں سے فوت ہو گئے اللہ تو ان کی مغفرت فرما دے، الہ العالمین جو بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام و ایمان کی حالت میں ہو، آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.